وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قابل احترام ناظرین، توحید تو یہ ہے پروگرام کے ساتھ میں حاضر ہوں محمد اجمل بٹی۔ اس پروگرام کے تحت ہمارے 6 ایپیسوڈ ہوں گے۔ پہلے پروگرام پہلے حلقے کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں اور اس کا عنوان ہے اخلاص اور شرک۔ ناظرین کرام، قرآن مجید اللہ رب العزت کی کلام، اللہ رب العزت نے اپنے نہایت مقدس فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دونوں جہانوں کے سردار میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر نازل کیا، اور یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر امت کا جہاں تزکیہ کیا، ان کو تعلیم دی، ان کو تربیت دی، ان کی اصلاح کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جینے کے طریقے اور سلیقے سکھائے۔ تو اس قرآن کو پڑھنے کے کئی مقاصد ہیں۔ اس قرآن کو پڑھنے، سیکھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اس سے تعلیم لینے کے بعد علماء کرام نے کچھ اصول وضع کیے ہیں قرآنی تعلیمات سے، کہ قرآنی تعلیمات کے مقاصد کیا ہیں اور اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اس اللہ کی چاہت کو 6 بڑے بڑے اصولوں میں کچھ علماء کرام نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو شخص قرآن کو پڑھے، سیکھے، اس میں غور و فکر کرے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے 6 بڑے مقاصد ہیں۔ ان میں سے پہلا مقصد ہے اخلاص اور شرک سے دوری برات۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کرنے کی اور ان کو دنیا میں آباد کرنے کی حکمت بتاتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسانوں اور جنوں کو ہم نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کائنات کا خالق، اس کا مالک، اس کا رازق، اس کا مدبر، اس کو چلانے والا، مخلوق کے نفع اور نقصان کا مالک، ان کی خوشحالی کا مالک، ان کی صحت اور تندرستی کا مالک، ان کی تمام مسائل کو چلانے والا وہ ایک اللہ ہے۔ وہ اللہ قرآن مجید کے اندر بے شمار آیات میں، بہت ساری صورتوں میں انسانوں کی توجہ اپنی کائنات کی طرف دلاتا ہے۔ اہل مکہ جن کے لیے قرآن نازل ہوا، سب سے پہلے مخاطب وہی تھے، تو ان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ یہ کائنات دیکھو، کائنات میں چلنے والی تمام چیزیں دیکھو، ان کی بناوٹ دیکھو، ان کی خوبصورتی دیکھو، ان کی بڑائی دیکھو کہ یہ کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، اور یہ سب اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں۔ کب سے چل رہی ہیں؟ کچھ سائنسدانوں کی تحقیق ہے کہ 5 ارب سال سے ہماری یہ کائنات چل رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت دعوت فکر دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ذرا سورج کو دیکھو کتنا بڑا ہے، تمہاری زمین سے لاکھوں گنا بڑا۔ چاند کی طرف دیکھو، دیگر سیاروں کو دیکھو، کل فی فلک یسبحون، ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں چل رہا ہے۔ کیسے چل رہا ہے وہ بھی فرما دیا، الشمس والقمر بحسبان، بغیر کسی نظام کے نہیں چل رہے۔ اللہ رب العزت کا مرتب کیا ہوا خوبصورت نظام ایسا کہ جس میں 1 2 4 سیکنڈ یا منٹ کی بھی کمی کوتاہی نہیں ہوتی، ہر کوئی چل رہا ہے اور اربوں سال سے چل رہا ہے، تو کوئی چلانے والا تو ہے نا۔ تمام مخلوقات، صرف انسان اس وقت کرۂ ارض پر 7 ارب سے زائد ہیں۔ جن کتنے ہیں، حیوانات کتنے ہیں، پرندے کتنے ہیں،
اور زمین کے نیچے رینگنے والے جانور کتنے ہیں، سمندر کی تہوں میں کتنے ہیں، سب کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والے ہر جانور کا رزق بھی اس مالک کے پاس ہے۔ رزق میں کمی اور بیشی، کسی کو خوشحالی، کسی کو تنگ دستی۔ فرمایا ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ میرا رب ہے جو سب کو رزق دیتا بھی ہے اور رزق کو اپنی حکمت کے تحت کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ صحت اور تندرستی بھی اس کی طرف سے ہے، اور اگر وہ امتحان لینا چاہے تو بیماری بھی اسی کی طرف سے آتی ہے۔ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار ہو جائے تو صحت اور تندرستی بھی وہی عطا کرتا ہے۔ تو یہ مختلف مراحل مخلوق کی زندگی میں جو آ رہے ہیں، ان سب کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ وہ اللہ۔ تو اللہ رب العزت بے شمار آیتوں میں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح، سنو تو صحیح، ان نظاروں کو چیک کرو، زمین دیکھو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اللہ فرماتے ہیں اونٹ کی تخلیق کو تو دیکھو، کیسا بناوٹ کیسی ہے، زرافے کو دیکھو، ہرن کو دیکھو، شیر کو دیکھو، یہ ساری مخلوقات دیکھو تو صحیح۔ زمین کی طرف دیکھو، کہیں سرسبز لہلہاتے کھیت ہیں، کہیں پھول سجے ہوئے ہیں، کہیں سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، کہیں نہریں ہیں، کہیں دریا ہیں، کہیں سمندر ہیں، کہیں خوبصورت پہاڑ ہیں، کہیں پہاڑوں کے بھی رنگ برنگے پہاڑ، کہیں نیلے، کہیں سرخ، کہیں سفید، کہیں سیاہ، اور پھر وہ دریا دیکھیں، سمندر دیکھیں جس میں بے شمار مخلوقات بس رہی ہیں۔ تو یہ سارے سسٹم کو چلانے والی ایک ذات موجود ہے، اور اللہ رب العزت اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یہ جو ابھی اللہ کو نہیں مان رہے، جو آپ پر ایمان نہیں لا رہے، کبھی ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ اس پوری کائنات کو چلانے والا کون ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کون ہے وہ مالک کہ جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا اور بغیر ستونوں سے اتنی بڑی چھت ہمارے سروں کے اوپر کھڑی ہے، کوئی ستون نظر نہیں آ رہا۔ اس زمین کو دیکھو اور اس زمین کے اندر کیا کیا اس مالک نے رکھا ہوا ہے وہ بھی دیکھو، اور پھر سورج اور چاند کو دیکھو جو اس کے حکم سے ہر روز تمہاری خدمت کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھو کہ یہ سارا کون کر رہا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو بے اختیار سب کے سب کہہ دیں گے کہ اس چاند، سورج، ستاروں، زمین، آسمان کا خالق، مالک، رازق ایک اللہ ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ ساری دلائل دینے کے بعد جو اصل دعوت ہے وہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تمام انسانوں کو حکم ہے کہ تم ہماری عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہو اور عبادت ہی تمہارا مقصد حیات ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کون سا اللہ؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ مالک جس نے زمین تمہارے لیے فرش لگا دیا ہے، تم چلو پھرو، اپنے روزگار زندگی کے مسائل کو حل کرو، روزی کماؤ، کھاؤ، اپنی زندگی جیو، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے اس آسمان سے تمہارے لیے بارش کا پانی نازل کیا اور اس پانی کے ساتھ پھر تمہارے لیے پھلوں سے رزق نکالا۔ تو وہ اللہ جو تمہارا خالق بھی ہے، تمہارا مالک بھی ہے، تمہارا رازق بھی ہے، تمہاری خوشی اور غمی، تمہاری صحت اور تندرستی، خوشحالی اور بدحالی، ہر حالت کا حل اس کے پاس ہے، اس کا وہ مالک ہے۔ تو اس کا حق یہ ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو اس کا حق یہ ہے کہ پھر اس اللہ کی خالص محبت اور اس کی خالص عبادت کرنی ہے، اس میں کسی کو پارٹنر نہیں بنانا۔ تو یہ اللہ رب العزت سارے دلائل دے کر اپنی عبادت کی طرف بلاتا ہے، اور عبادت کے اندر وہ خلوص چاہتا ہے، اس میں شرکت اس کو قبول نہیں ہے، اس کے اندر ملاوٹ اس کو قبول نہیں ہے۔ تو وہ مالک دعوت فکر دے دیتا ہے کہ وہ اللہ دیکھو جس نے تمہارے لیے باغات پیدا کیے، ایک ہی پانی کے ساتھ رنگ برنگے باغات، اور ایک ہی کھیت میں تیار ہونے والے رنگ برنگے پھل دیکھو، ان ایک ہی پانی کے ساتھ سیراب ہونے والے پھلوں کی اقسام دیکھو، درختوں کی اقسام دیکھو، پھلوں کے ذائقے چیک کرو، پھلوں کے رنگ چیک کرو، پھلوں کے سائز چیک کرو، اور یہ ساری چیزیں تمہیں بتائیں گی کہ ایک اللہ ہے جو اس کائنات کو چلانے والا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ
اللہ کی پہچان کراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگوں دیکھو اللہ کون ہے، چاروں طرف دیکھو کتنے جانور ہیں، کتنے پرندے ہیں، مختلف بولیاں بول رہے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی بولی بول رہا ہے اور دوسرے کو سمجھ آئے یا نہ آئے خوبصورت نغمات وہ بھی گا رہے ہیں، اپنے مالک کی توحید کے نغمے وہ بھی گا رہے ہیں۔ تو کیا تمہارا کیا خیال ہے کہ ان لاکھوں کروڑوں پرندوں، جانوروں، انسانوں، جنوں کی یہ جو مختلف بولیاں ہیں یہ بغیر کسی خالق کے ہو سکتی ہیں؟ یقیناً ان کو پیدا کرنے والا اور یہ خوبصورت بولیاں، یہ خوبصورت نغمات دینے والا ایک اللہ موجود ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے یہی بات سمجھاتے ہوئے کہ یہ کائنات خود بخود کسی حادثے کے طور پر وجود میں نہیں آئی، اس کا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک مدبر ہے، ایک چلانے والا ہے، اور وہ ہے اللہ عز و جل۔ کیسے سمجھایا؟ فرمایا لوگوں دیکھو ایک توت کا پتا اگر بکری کھائے تو اس کے پیٹ سے مینگنیاں نکلتی ہیں، اگر وہی توت کے پتے ریشم کا کیڑا کھائے تو دنیا کا بہترین ریشم سلک تیار ہوتا ہے، اور اگر وہی توت کا پتا ہرن کھائے تو اس کے جسم سے بہترین خوشبو کستوری نکلتی ہے۔ تو یہ ایک ہی پتے سے 3 مختلف چیزیں ہمارے لیے، انسانوں کے لیے پیدا کرنے والا کوئی ہے، یہ آٹومیٹک نہیں ہو رہا، اس مالک کی تدبیر ہے، اس مالک کے حکم سے یہ ہو رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اللہ۔ امام احمد رحمہ اللہ نے یہی بات سمجھانے کے لیے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک سفید گنبد ہے، ایک بہت بڑا محل ہے جس کا باہر والا حصہ چاندی کی طرح سفید چمک رہا ہے اور اس کے اندر کا حصہ گولڈن ہے، خوبصورت، کوئی کھڑکی نہیں جہاں سے ہوا اندر جائے، روشنی جائے۔ تو جہاں روشنی اور ہوا نہ ہو وہاں جاندار کا رہنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن پھر ایک روز وہی محل ایک دم کھلتا ہے تو اس کے اندر سے ایک زندہ جاندار چوزا چوں چوں کرتے ہوئے اپنی ماں کے ارد گرد گھومنے لگتا ہے۔ تو وہ کون ہے جو اس بند گنبد کے اندر جہاں نہ ہوا ہے، نہ پانی ہے، نہ روشنی پہنچتی ہے، اس کے اندر ایک جاندار کو پیدا بھی کرتا ہے، زندہ بھی کرتا ہے اور دنیا میں اس کو بساتا بھی ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ ہے اللہ۔ وہ لوگ جو اس اللہ کو نہیں پہچانتے، اس کی قدر نہیں کرتے، اس پر ایمان نہیں لاتے، ان کو قرآن دعوت فکر دے رہا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کر لو۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک ایسے ہی شخص کو جو مانتا ہی نہیں ہے کہ اس کائنات کو کچھ چلانے والا، وہ کہتا خود بخود چل رہی ہے۔ ایک حادثہ ہوا تھا ہزاروں لاکھوں سال پہلے، اور اس حادثے کی وجہ سے کچھ کہیں چاند بن گیا، کہیں سورج بن گیا، کہیں زمین بن گئی، کہیں آسمان بن گیا، کہیں کھیت بن گئے، کہیں درخت لگ گئے، کہیں نہریں بن گئی۔ تو وہ کہتا آٹومیٹک ہو گیا یہ۔ تو امام صاحب اس کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں ذرا ٹھہرو، میں سوچ رہا تھا کہ ایک بہت بڑی کشتی ہے، سامان سے بھری ہوئی ہے، لوگ اس میں بیٹھے ہیں، لیکن ملاح کوئی نہیں، اور حیرت انگیز طور پر وہ کشتی سمندر میں خود بخود سفر کر کے ہر شخص کو اس کی منزل پر اتار بھی رہی ہے اور بٹھا بھی رہی ہے اور خود بخود چل رہی ہے۔ تو وہ اللہ کا منکر فوراً چیخ اٹھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا جہاز اور کیپٹن کے بغیر ہی چل رہا ہے، ملاح کے بغیر ہی چل رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں بھلے مانس یہ تو سوچ کہ ایک چھوٹی سی کشتی بغیر ملاح کے نہیں چلتی، اور تیرا کہنا یہ ہے کہ اتنی بڑی کائنات بغیر کسی مالک اور خالق کے چل رہی ہے۔ تو وہ اللہ ہے سبحانہ و تعالی جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، جس نے پیدا کیا، جو اس کو رزق دے رہا ہے، جو اس کی خوشی اور غمی، اس کی خوشحالی اور تنگحالی، اس کی صحت اور تندرستی، اپنے انسان کی ہر چیز کا وہ مالک ہے۔ اگر اس کو دکھ پہنچ جائے تو دکھ کو خوشی میں بدلنے والا بھی وہ ہے، اگر اس کا نقصان ہو جائے تو اس نقصان کو پورے کرنے والا بھی وہ ہے، اگر یہ بیمار ہو جائے تو تندرستی دینے والا بھی وہ ہے، اگر رزق کی کمی آ جائے تو فراوانی دینے والا بھی وہ ہے۔ تو وہ اللہ جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے اس میں انسان کو بسایا، انسان کی ہدایت کے لیے کتاب نازل کی، تو قرآن مقصد سمجھا رہا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ اس مالک کو پہچان لو۔ قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اور وہ ہے بھی بے پرواہ، اس کو انسانوں کی نہ نیکیوں کی ضرورت ہے نہ اس کو گناہوں کی کوئی پرواہ ہے۔ اگر یہ نیکیاں کرے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے، گناہوں سے بچے گا تو اپنا ہی فائدہ ہے۔ تو وہ مالک جو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، اس کو نہ اولاد کی ضرورت ہے نہ والدین کی ضرورت ہے، اور اس جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ مالک یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ایمان لانے والے کی توحید ایسی خالص ہو کہ نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی عبادات میں کسی قسم کا کوئی شرک، کوئی ملاوٹ نہ ہو۔
تو کچھ لوگ وہ تھے جو کہتے تھے عزیر ابن اللہ، کچھ نے کہا المسیح ابن اللہ کہ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور کس نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور کچھ نے کہا کہ فرشتے اللہ رب العزت کی بیٹیاں ہیں۔ تو وہ مالک کہتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سمجھ لو، قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ قرآن پڑھنے والے اس کو طوطے کی طرح صرف رٹا ہی نہیں مارنا ہے، بلکہ اس کو سمجھو بھی قرآن تم سے چاہتا کیا ہے۔ تو قرآن کا تم سے پہلا مطالبہ ہے کہ اللہ کو پہچان لو، وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس نے کسی کو فرینچائز نہیں دی ہے کہ فلاں ہستی تمہیں بیٹے دے گی، فلاں سے تم بارش لے لینا، فلاں تمہیں صحت اور تندرستی دے گا، فلاں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک ہے، فلاں تمہیں خوشحالی دے گا۔ نہیں، ایسی کوئی فرینچائز اس مالک نے نہیں دی ہے۔ قل هو اللہ احد، اس کائنات کا مالک، خالق، رازق، اس کو چلانے والا وہ اللہ ایک ہے، اور اس کے اندر کسی کی پارٹنرشپ اس مالک کو قطعاً قبول نہیں ہے۔ فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، انسانوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور ان کو حکم یہ ہے کہ اس کی عبادت میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں کرنی، کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو وہ اللہ جس نے اس قرآن کے ذریعے ہمیں تعلیمات دی ہیں، ہدایات دی ہیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کی عبادات میں وہ مالک کہتا ہے مجھے خلوص چاہیے، اخلاص چاہیے۔ اس کے اندر وہ پارٹنرشپ قبول نہیں کرتا ہے، اس کو تمہارے کسی بھی عمل کی ضرورت نہیں ہے، وہ اغنی الشرکاء عن الشرک ہے۔ وہ مالک ہر قسم کے پارٹنر کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری عبادت کرنا تمہارا مقصد حیات ہے، لیکن اس عبادت کو کرتے ہوئے میری ذات میں، میری صفات میں، میری عبادات میں کسی کو میرے ساتھ نہیں ملا دینا، میرا پارٹنر نہیں بنا دینا۔ تو وہ اللہ کہتا ہے کہ انا اغنی الشرکاء یعنی الشرک، میں سب سے بڑا بے پرواہ ہوں، ایسی ذات جس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، اگر اس مقصد حیات کو پورا کرتے ہوئے کی عبادت ہے لیکن اس میں ملاوٹ کر بیٹھا، اللہ کا کسی کو شریک بنا بیٹھا، تھوڑا سا دل میں خیال آتا ہے کہ لوگ بھی خوش ہو جائیں گے میری عبادت سے اور اللہ بھی خوش ہو جائے گا، رمضان میں روزے رکھے تاکہ لوگ بھی دیکھیں کہ میں بھی روزہ رکھتا ہوں، نماز پڑھی اس لیے کہ فلاں بھی دیکھ لے کہ میں بھی مسجد میں آیا ہوا تھا، صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں کیا تو تاکہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے کہ بہت سخی ہے۔ تو وہ مالک اس شرک کو، اس پارٹنرشپ کو بالکل قبول نہیں کرتا ہے۔ تو جس شخص نے اللہ رب العزت کو پہچاننے کے بعد، اس پر ایمان لانے کے بعد، اس کی عبادات کے اندر ذرہ برابر بھی کسی دوسرے کو شریک کیا، تو وہ مالک کہتا ہے میں سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں کہ تم اسی کو دے دو جس کو شریک بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی ایک بندہ جہاد کے لیے گیا ہے، جان ہتھیلی پر رکھ کر جا رہا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور لوگوں کے ہاں تھوڑی سی شہرت بھی ہو جائے۔ ایک اپنے قبیلے کی عصبیت، اپنی برادری کو خوش کرنے کے لیے جا رہا ہے، ایک اس لیے جاتا ہے کہ مال غنیمت بھی ملے گا اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول ان میں سے کون ہے جس کو ہم مجاہد فی سبیل اللہ کہیں؟ تو آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ مجاہد فی سبیل اللہ وہ ہے جو صرف اس لیے جائے کہ میرے اللہ کا کلمہ، میرے اللہ کا اسلام سر بلند ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے، تو مجاہد فی سبیل اللہ وہ ہے۔ تو وہ اللہ اپنی عبادت کے اندر خلوص چاہتا ہے، خلوص مانگتا ہے، شرک اس کے ہاں قابل معافی نہیں ہے۔ ہاں، فوت ہونے سے پہلے کوئی شخص معافی مانگ لے تو شرک کی بھی معافی موجود ہے، اور اگر یہ زندگی جو چند دنوں کی، چند مہینوں، چند سالوں کی ہے، اگر اسی طرح ختم ہو گئی اور شرک کرتے ہوئے ختم ہو گئی تو پھر اس مالک کا اعلان ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اور اللہ کیا حکم دے رہے ہیں؟ فرمایا جس نے میرے ساتھ شرک کیا اور توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا تو اس کی کوئی معافی نہیں، جنت اس پر حرام ہے، جہنم اس پر واجب ہے، اور قیامت والے دن ایسے ظالم کو کوئی مددگار بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ اتنی بڑی سزا اس شخص کی جس نے اللہ کی عبادت کے اندر ملاوٹ کر دی۔ اور یہ حکم
تمام انسانوں کے لیے ہے۔ ان کے مقام اور مرتبے کتنے عالی شان ہیں، جن کو اللہ کا رسول کہا جاتا ہے، جن کو اللہ کے نبی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ نبیوں کے 18 نام ذکر کیے۔ ان 18 میں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اس سارے 18 بڑے بڑے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر ان سے بھی شرک جیسی غلطی ہو جائے اور یہ معافی نہیں مانگے اور اسی طرح میرے پاس آ جائیں تو ان کے بھی عمل ضائع ہو جائیں گے۔ حالانکہ اللہ کا نبی ایسا بالکل بھی نہیں کرتا۔ تو یہ اس نبی کی امت کو آرڈر ہو رہا ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو یہ معاف نہیں ہوگا، دنیا میں معافی مانگ لو تو مانگ لو۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اللہ نبی آپ کو بھی یہی وحی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے لوگوں کو بھی یہی وحی کی گئی تھی لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے محبوب، میرے مصطفیٰ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی کو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ امت سن لے کہ جس نے یہ جرم کیا کہ اللہ کی عبادت کے اندر ملاوٹ کی، شرک کیا اور اسی طرح دنیا سے چلا گیا تو اس کا معافی نہیں ملے گی، اس کا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں جس شخص نے اللہ رب العزت پر ایمان لانے کے بعد اس کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی گزاری، اپنی کسی عبادت میں، خواہ وہ مالی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، کسی عبادت میں قولی ہو، بدنی ہو، فعلی ہو، مالی ہو، کسی عبادت میں اس اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا تو وہ کامیاب اور کامران ہو گیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اذکار میں سب سے افضل ترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ حقیقی مالک، خالق، رازق کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو یہ زبان سے جب کلمہ نکلے، دل میں اس کا اقرار موجود ہو تو یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جس نے زندگی میں ایک بار اقرار کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، ایک بار اقرار کیا اور پھر جم گیا، پوری زندگی اسی اقرار کے مطابق گزاری، کسی کو بھی اس کے اندر پارٹنر نہیں بنایا، اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا، تو قیامت کے دن بہت سارے اگر گناہ بھی لے کر آئے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا روز ہوگا جب ترازو لگ جائیں گے، اعمال تولے جا رہے ہیں، حساب کتاب ہو رہا ہے، تو ایک شخص کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے فرشتے پیش کریں گے۔ اس شخص کو حکم ہوگا کہ جاؤ اپنے اعمال جا کر تلوا لو۔ تو وہ شخص کہے گا 99 رجسٹر اور ایک رجسٹر جب کھولا ہے تو جہاں تک نظر جاتی ہے وہی رجسٹر پھیلا ہوا ہے، تو میرے پاس اور اب ہے کیا؟ تو وہ فرشتے اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک کارڈ چھوٹا سا نکالیں گے جس کے اوپر لکھا ہوگا کہ اس نے زندگی میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار کیا تھا اور پھر ساری زندگی بے شمار جرم اس نے کیے ہیں، لیکن اللہ کی توحید میں، اللہ کی عبادت میں کسی کو پارٹنر اس نے نہیں بنایا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے بندے جاؤ اور جا کر اپنے اعمال نامے تلوا لو۔ تو وہ سوچے گا کہ اللہ اب میرے پاس ہے کیا، ایک نیکی ہے اور یہاں پر لاکھوں کے حساب سے گناہ ہیں۔ تو اللہ کے حکم پر وہ جائے گا، فرشتے جب ایک پلڑے میں وہ 99 رجسٹر رکھیں گے اور دوسرے میں وہی ایک کارڈ جس کے اوپر توحید کا اقرار ہے اور زندگی بھر اسی اقرار کے مطابق گزاری ہے اس نے، جب وہ کارڈ رکھا جائے تو وہ اتنا وزنی ہوگا کہ 99 رجسٹر اوپر اٹھ جائیں گے اور وہ نیچے پڑا ہوگا اور بالآخر اس کو نجات ہو جائے گی۔ تو یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے زندگی اللہ کی توحید کے مطابق گزاری، اور جس بد نصیب نے اللہ رب العزت کا قرآن پڑھا سارا، اللہ کی توحید کو سمجھا، سمجھنے کے بعد اس نے اللہ کا شریک اور پارٹنر بنا دیا، اپنی مسائل کا حل کرنے والا، اپنے لیے مسائل اور دکھوں سے نجات دہندہ مان لیا اور اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کر بیٹھا، یا چھوٹا سا گناہ کہ صرف اس لیے نیکی کی کہ لوگ خوش ہو جائیں، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک حدیث بیان کرتے وہ 3 مرتبہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش آیا تو پھر وہ حدیث بیان کی کہ قیامت والے دن وہ 3 بد نصیب جن کو سب سے پہلے بلایا جائے گا، ان میں ایک قاری قرآن ہوگا۔ پوچھا جائے گا کہ تو قرآن کس لیے پڑھتا تھا؟ تو کہتا ہے کہ اللہ میں تو تیری رضا کے لیے ساری عمر لوگوں کو قرآن پڑھاتا رہا اور پڑھتا رہا،
تو کہا جائے گا کذبتا، نہیں تو غلط بیانی کر رہا ہے، تو اس لیے قرآن پڑھتا تھا، اس لیے پڑھاتا تھا کہ لوگ کہیں کہ واہ کیا بات ہے، کیا قاری ہے، کیا خوبصورت آواز، اور بالآخر اس کو گھسیٹ کر فرشتے جہنم میں پھینک دیں گے۔ پھر اس مجاہد کو لایا جائے گا جس نے جہاد میں جان دی ہوگی، لیکن کس لیے؟ کہ لوگ واہ واہ کریں کہ کیا بہادر تھا، کیا مار کا مارا ہے، کیا اس نے اپنے دشمنوں کو مارا ہے۔ تو دنیا کی واہ واہ کے لیے جب وہ جان تک دے گیا تو اللہ رب العزت کو اپنی عبادت میں، اپنے لیے کیے گئے عمل میں کسی کی شراکت پسند نہیں ہے، تو اس شخص کو بھی اس کے اقرار کے بعد جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اور پھر تیسرا شخص وہ سخی جو اللہ کی راہ میں مال تو خرچ کرتا ہے، لیکن ساتھ نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ سیلفیاں لوں گے، سیلفیاں لے کر نشر کریں گے سوشل میڈیا پر کہ لوگ کہیں کہ واہ اس دور کا حاتم طائی تو یہ ہے، اصل سخاوت تو اس بندے نے کی ہے۔ تو اس کو جب پوچھا جائے گا تو نے مال کس لیے خرچ کیا، تو کہے گا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، تو اسے بھی کہا جائے گا نہیں تو دنیا کی واہ واہ چاہتا تھا، تو دنیا کی واہ واہ کر دی گئی، دنیا کو راضی کرنے کے لیے تو نے جو مار کا مارا وہ دنیا نے سن لیا، دنیا نے تیری واہ واہ کر دی، اب ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ بد نصیب پہلے 3 لوگ ہوں گے جن کے ساتھ جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ تو جہنم کو بھڑکائے جانے والا ایندھن کے طور پر استعمال ہونے والے یہ 3 بد نصیب ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، قرآن مجید کا پہلا مقصد کہ انسان اس پوری کائنات پر غور و فکر کرنے کے بعد اپنے رب کو پہچان لے، اپنے رب پر ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد جو مقصد حیات ہے اس کا وہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ رب العزت نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ عبادت بھی ایسے کی جائے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب اس کی عبادت کرو تو حکم یہ ہے کہ پورے خلوص کے ساتھ اس کی عبادت کرنی ہے، اس کی عبادت میں کسی کو پارٹنر نہیں بنانا۔ عبادات مالی بھی ہوتی ہیں جیسے صدقہ خیرات، جیسے نذر و نیاز، اور عبادات بدنی بھی ہوتی ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو ان تمام عبادات میں مقصد یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھے جہنم سے آزادی دے دے اور جنت مجھے عطا کر دے۔ تو اگر اس مقصد کے حصول کے لیے ساتھ دنیا کی رضا بھی، دنیا کو خوش کرنا بھی شامل کر لیا تو اس کو ریاکاری کہتے ہیں، اس کو شرک اصغر کہتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کو قبول نہیں ہے۔ اور وہ مالک کہتا ہے کہ میں شرکاء میں سے سب سے غنی اور بے پرواہ ہوں۔ تو جس شخص نے اللہ رب العزت کی عبادت میں، اس کی ذات میں کسی کو پارٹنر بنا دیا تو وہ ناقابل قبول ہے۔ وہ مالک کہتا ہے جس نے کوئی بھی عمل کیا اور اس میں میرا کسی کو پارٹنر بنایا تو میں وہ عمل سارے کا سارا اس کو دے دیتا ہوں، اس کو چھوڑ دیتا ہوں، میں خود نہیں رکھتا۔ تو قرآن مجید کا پہلا مقصد سمجھ لیں کہ مقصد قرآن مجید کا تلاوت کرنے کا، اس میں غور و فکر کرنے کا کہ اپنے رب کو پہچان لو، رب کو پہچاننے کے بعد مقصد حیات سمجھ لو کہ وہ ہے عبادت، وہ ہے اللہ کو راضی کرنا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی عبادت کی جائے وہ پورے خلوص کے ساتھ کی جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری عبادات کو خالص اپنی رضا کے لیے بنا لے، اور جو عبادات ہم کریں وہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ